العالمین کا ارشاد ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ مومن مرد مومن مردوں کے اور مومنہ عورتیں مومنہ عورتوں کی معاون و مددگار ہیں، یہ سب نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں اور نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہیں۔ یہی تو وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ اپنی رحمت نازل فرمائے گا، اور بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اسی طرح سورہ توبہ کے اندر جہاں اللہ رب العالمین نے وہ مومنین جنہوں نے اللہ سے جنت کا سودا کیا کہ ہماری جان مال اے اللہ تیری راہ میں صرف ہوگی، اور وہ اس وعدے کی پاسداری کرنے والے ہیں، ان کے اوصاف میں سے ایک وصف یہ ہے کہ الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ، کہ نیکی کا حکم کرنے والے، برائی سے روکنے والے اور اللہ کے حدود کی اور قوانین کی پاسداری اور حفاظت کرنے والے۔ تو عام مومنین کے لیے بھی حکم ہے، والدین کے لیے اولاد کو حکم دینا یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ تو لقمان، حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں فرمائیں جس کا سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں ذکر ہے، تو والدین کو چاہیے ان کی روشنی میں اپنے بچوں کی تربیت کریں، جس میں ایک نصیحت ان کی یہ تھی کہ اے بیٹے نماز قائم کر، نیکی کا حکم کر اور برائی سے روک، اسلام میں جو تکلیفیں آئیں ان پہ صبر کر، بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ تو والدین بھی کریں اور پھر عام لوگ جو ہیں وہ بھی کریں، ان کے لیے بھی یہ حکم ہے۔ بلغوا عنی ولو آیہ، بخاری کی حدیث ہے، اگر جو تمہیں ایک آیت بھی آتی ہے تو آگے پہنچاؤ۔ تو آپ مسجد میں دیکھ رہے ہیں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے لیکن وہ سجدہ صحیح نہیں کر رہا اور رکوع صحیح نہیں کر رہا، وہ ایسی جگہ نماز پڑھ رہا ہے جو گزرنے کی جگہ ہے، بغیر سترے کے نماز پڑھ رہا ہے، یا وضو کے اندر وہ کوئی کوتاہی برت رہا ہے، یا مسح کر رہا ہے وہ اسے نال کھلا چھوڑا ہے، یا وضو وہ اس نے پانی جو ہے وہ وضو کے دوران زیادہ چھوڑا ہوا ہے حاجت سے اور پانی ضائع ہو رہا ہے، تو یہ سب لوگوں کو نظر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ لیکن کوئی روکتا ہے؟ تو اگر یہ ہر کوئی شخص جو ہے وہ اگر نرمی سے اور محبت سے اگر وہ کہے اور روکے تو ایک تعداد تو ہے جو ان کی بات مان لے گی، تو وہ برائی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن کوئی بھی روکتا نہیں کسی کو، بس میں سفر کر رہے ہیں، گانے بج رہے ہیں، زوردار آواز وہ چل رہی ہے، کوئی قرآن پڑھنا چاہتا ہے، کوئی بندہ اللہ کا نیک تو وہ نہیں پڑھ سکتا، کوئی اگر فون پہ کسی کو کوئی جواب دینا چاہتا ہے یا اہم فون کرنا چاہتا ہے تو وہ اتنی زوردار آواز چل رہی ہے نہیں بندہ کر سکتا، بے حیائی وہ سکرین پہ چل رہی ہے تو اس کے لیے وہ بڑی کوفت کا باعث بنتا ہے اور اس ایک خرابی معاشرے میں بڑھ رہی ہے۔ تو اب زبان سے کہہ دیں بھی یا اللہ اللہ کے بندو یہ دیکھو تو صحیح، تھوڑا پیار محبت سے سمجھا دیں، چلو ماننے نہ مانے وہ تو ایک الگ بات ہے، وہ منوانا تو ہماری ذمہ داری ہے ہی نہیں نا، وہ تو رسول کے بارے میں بھی ہے وما علی الرسول الا البلاغ المبین، رسول کے ذمہ بھی ساتھ ساتھ پہنچا دینا ہے، منوانا اور کروانا یہ رسول کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو جو ان کے نائبین ہیں ان کی امتی ان کی بھی یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ ہاں جو حاکم ہے جب وہ حاکم والے عہدے پر ہوگا تو پھر اس کی ذمہ داری ہے کہ طاقت سے بھی کروائے گا، تو عام حالات میں تو پہنچانا ذمہ داری ہے، پہنچائیں گے کیسے؟ زبان سے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم بہت ساری یہ مقامات پہ یہ نافرمانیاں ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں لیکن ہم روکتے نہیں ہیں، زبان ہماری نہیں ہلتی۔ آپ اپنے گھر کے اندر یا آپ اپنے رشتہ داروں کے ہاں یا اپنے پڑوس کے ہاں یا کسی اور دوست کے ہاں آپ گئے ہیں، وہاں پر کوئی فنکشن ہے، شادی کا فنکشن ہے یا کسی اور حوالے سے کوئی فنکشن ہے، کوئی تقریب ہے، کوئی دعوت ہے، اب وہاں پر کوئی ڈیک چل رہا ہے، ناچ گانا چل رہا ہے اور کوئی خلاف شرع کام ہو رہے ہیں، مرد عورتوں کا اختلاط ہو رہا ہے، یا کھانے کی دعوت میں کھانے کو ضائع کیا جا رہا ہے اور اسراف ہو رہا ہے، فضول خرچی ہو رہی ہے، آتش بازی ہو رہی ہے، ڈھول ڈمکے ہو رہے ہیں، لوگوں کے لیے ایذا کا سامان کیا جا رہا ہے، آپ دیکھتے نہیں منع کرتے، یعنی زبان ہلانا بھی گوارا نہیں کرتے، حالانکہ یہ بہت اہم چیز ہے اور بروز قیامت اس کے بارے میں پوچھا بھی جائے گا کہ جس کو قدرت ہی نہیں روکا تو اس پر مواخذہ ہے۔ تو اگر یہ سب لوگ اگر ہم اس کے عامل بن جائیں، حاکم بھی، اس کے نچلے چھوٹے چھوٹے جو افسران اور حکمران ہیں وہ بھی، اور علماء مشائخ بھی، اور سارے ٹیچرز بھی، اور والدین بھی، اور عام لوگ بھی، اگر امر بالمعروف نہی المنکر کو یہ اچھے طریقے سے سر انجام دیں اور اس کے عامل بن جائیں تو معاشرے میں کوئی خرابی رہ جائے گی؟ معاشرہ تباہ ہوتا ہی اس وجہ سے ہے کہ جب اس فریضے میں کوتاہی برتی جاتی ہے۔
فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیہ ینہون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا منہم. تو پہلے امتوں میں ایسے اہل خیر کیوں نہ ہوئے جو زمین میں فساد کرنے سے روکتے؟ ہاں اگر ہوئے ہیں تو وہ تھوڑے سے ہوئے ہیں ان میں سے جن کو ہم نے نجات دے دی. باقی جو ظالم ہیں وہ عیش و عشرت میں پڑے رہے. تو پہلی قوموں کی ہلاکت کی جو مین وجہ قرآن نے بیان کی ہے وہ ہے کہ ان میں نیکی کا حکم کرنے والے، برائی سے روکنے والے وہ لوگ کم ہوئے ہیں. تو قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے آگے اسی اگلی آیت میں فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین کسی بستی والوں کو ظلماً ہلاک نہیں کرتا جبکہ اس کے اہل جو ہیں وہ اصلاح کرنے والے ہوں. وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون. تو کسی بستی کے لوگ اگر اصلاح کرنے والے ہیں تو اللہ ان کو ناحق یا ظلماً ان کو اللہ تعالیٰ ہلاک نہیں کرتا. تو پتہ چلا کہ وہ بستی ہلاک کی جاتی ہے جہاں اصلاح کرنے والا نہیں ہوتا، اور پھر لوگ یا بالکل یہ نا وہ برے کام بڑھ جاتے ہیں اور زمین فساد سے بھرنے لگتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس بستی کو ہلاک کرتا ہے. حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز اپنی کتاب الفتح الربانی کے اندر فرماتے ہیں الامر بالمعروف والنہی عن المنکر احب الی من الف عابد فی الصوامع. آپ فرماتے ہیں کہ عبادت خانوں میں، خلوت گاہوں میں 1000 عابدین عبادت میں مشغول ہوں، مصروف ہوں، 1000 عابدین عبادت کر رہے ہوں، تو ان کے مقابلے میں نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا مجھے زیادہ محبوب اور پسند ہے. یہ کوئی معمولی بات ہے کہ 1000 عبادت گزار اپنی خلوت گاہوں میں عبادت کر رہے ہوں تو ان کے مقابلے میں امر بالمعروف اور نہی المنکر یہ زیادہ محبوب ہے، زیادہ فضیلت کا باعث ہے، زیادہ اہمیت کا حامل ہے. یہ تعلیم کس کی ہے؟ حضور سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ کی یہ تعلیم ہے. تو ہم اس کے کتنے عامل ہیں؟ آج لوگ حضور سیدنا غوث پاک کا نام لیتے ہیں، بڑی محبت کے دعوے کرتے ہیں اور بڑا اپنے آپ کو محب اور معتقد ظاہر کرتے ہیں، لیکن ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. لو کان حبک صادقا، اگر تیری محبت سچی ہوتی، اگر تیری محبت سچی ہوتی تو لا اطعتہ، تو تو اس کی یعنی اپنے محبوب کی اطاعت کرتا، تو اپنے محبوب کی فرمانبرداری کرتا. ان المحب لمن یحب یطیع، کیونکہ بلا شبہ جو محب ہے وہ اپنے محبوب کی اطاعت کرتا ہے. تو اللہ سے محبت ہے تو اللہ کی اطاعت، رسول اللہ سے محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ کی اطاعت، اور صحابہ سے محبت ہے صحابہ کی اطاعت، اہل بیت سے محبت ہے اہل بیت کی اطاعت، اولیاء کرام سے محبت ہے تو اولیاء کرام کی اطاعت و فرمانبرداری، اور پھر حضور سیدنا غوث پاک سے محبت ہے تو ان کی اطاعت و فرمانبرداری یہ محب پر لازم ہے. تو اگر صرف نام ہی لے لیں اور نعرے لگائیں اور عمل نہ کریں، ان کی تعلیمات کو اپنائیں اور اپنے نفسانی خواہشات کے پیروکار بنے رہیں، غلامی نفس کی کریں اور محبت کے دعوے ان سے کریں، تو پھر آپ ہی بتائیں کہ یہ محبت کیسی ہے. تو خود حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان نفس مصدر کے اندر مذکور ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اگر تجھے دین کی راہ میں آزمائش آئے، دین کی راہ میں تکلیف آئے، آزمائشیں آئیں، اور تو ان آزمائشوں کے باوجود بھی ثابت قدم رہے، ان کو برداشت کرے اور ثابت قدم رہے اور دین کے احکام پر تو عمل پیرا رہے، تو پھر تو سچا محب ہے. اور اگر آزمائشی حالات میں تو بدل جائے اور تو شریعت کے احکام سے پیچھے ہٹ جائے تو پھر تو جھوٹا ہے، تیرا دعویٰ محبت باطل ہو گیا. اب یہ خود حضور سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ کا یہ فرمان ہے، اور جو آپ کے محبین اور محبت کے دعوے دار ہیں ان کے لیے یہ راہ نشان ہے اور ان کے لیے ایک بڑی تنبیہ ہے
کہ وہ اس حوالے سے غور کریں کہ آپ فرما رہے ہیں کہ دین کی راہ میں آنے والی آزمائشوں، احکام شرع پر عمل کرنے کی صورت میں جو آزمائشیں پیش آتی ہیں، تو اگر تم ان آزمائشی حالات میں بھی ثابت قدم رہتے ہو تو پھر تو تم سچے محب ہو، اور اگر تم آزمائشی حالات میں بدل جاتے ہو، ثابت قدم نہیں رہتے ہو، تو پھر تم جھوٹے ہو اور تمہارا دعویٰ محبت خود بخود باطل ہو جائے گا۔